کیا ہے بڑے عذاب سے میں گزرا یہ ٹکٹ دینے تھے. کبھی میں اتنی مشکل سے نہیں گزرا. 3 ہفتے جو میرے ٹکٹ دے دیتے تھے. بشرا بیگم 4 مہینے میرے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان 3 ہفتے میں مجھے پورے ہوتے دیکھا. میں نے کیا کہا وہ اس لیے مشکل تھا. 4,500 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور ٹکٹ ابھی تک 650 لوگوں کو دیے. زیادہ سے 650 یا 700 کے بیچ میں. اب جو بھی ہم کر رہے ہیں لوگوں نے مایوس ہونا. کوئی طریقہ نہیں تھا کہ لوگ مایوس نہ ہو. میرے گھر پہ لوگ آئے, لوگوں کی مجھے باتیں سننی پڑی, مجھے بھی تکلیف ہو. یہ جب میں ٹکٹ کرتا تھا ٹیم سے کسی کو نکالا جاتا تھا یا 11 کھلاڑی چنتے 20 ہی اسکواڈ ہے تو 9 جو نہیں کھیلیں گے وہ ہمیشہ سمجھ ٹکٹ سے جاتا ہے. مجھے بھی جب میں پہلی دفعہ لاہور کے لیے کرکٹ ٹیم کھیلنے گیا تو انہوں نے مجھے پہلے میچ کے بعد ٹیم سے نکال دیا. میں کوئی 1 سال دنیا کو کیا کر رہا تھا کتنا پسند ہوں. تو یہ ہوتا ہے جس کو نکالا جائے. اس لیے مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی. کئی بڑے اچھے اچھے کینڈیڈیٹس تھے لیکن ٹکٹ نہیں دینا تھا. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا, یہ ایک چیز اگر آپ کا نظریہ ہے تو یاد رکھیں ایک جماعت جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کے نظریاتی کارکنوں کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہے. اس کے لیے ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اور جو دوسرا سب سے زیادہ آدمی کو جو نے لگایا وہ ایک چیز تھی, جو عورتوں کی ریزرو سیٹ جتنا بڑا دیا جاتا ہے اب آپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کئی خواتین سینئر پرانی والی 20 سال پرانی وہ سب ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. کئی خواتین پچھلے 5-6 سال اتنا کام کیا ہوا. دھرنے میں جو خواتین نے کام کیا میں تو بھول ہی نہیں سکتا جس طرح ہماری خواتین نے بھی دھرنا کیا. اور کئی خواتین گراس روٹ پہ کام کر رہی ہیں لیکن ہمیں ان کو بھی لینا پڑا کیونکہ ان کی ضرورت ہے کہ جو بیرسٹر ہو, جو قانون سازی جانتی ہو, جو اسمبلی میں جا کے پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتی ہو, تو ان کو بھی لینا تھا. تو یہ بھی اتنا مشکل کام تھا جس کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا تھا وہ آزاد تھا. لہٰذا پہلی چیز تو انشاءاللہ اگر یہ پارٹی الیکشن جیتے گی پہلی چیز کرنی چاہیے کہ کسی خاتون کو ریزرو سیٹ پہ ٹکٹ تب تک نہیں ملے گا جب تک کم از کم وہ پارٹی کا الیکشن لڑنے اوپر آئے. اور آپ کے ساتھ ہی پارٹی کا الیکشن کے بعد آنا ہے انشاءاللہ. جب بھی الیکشن یہ ختم ہوگا پارٹی کا الیکشن کروائیں گے. جو پارٹی نیتوں کو پرائرٹی ان کو مل جائے گی. اس کے بعد ٹیکنیکل اس کی پارٹی کو لیں گے, یعنی اپنے اوپر سے آزاد نہیں کرے گا. آگے سے کبھی میں سے آزاد نہیں کرنا چاہتا. اب آ گیا یہ الیکشن. یہ الیکشن انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کا ایک ایسا الیکشن آ رہا ہے جو ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس قوم کو موقع دیا اپنی تقدیر بدلنے کا. اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کو 50 سال تک آپ کو موقع نہ ملتا. یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم یہ جو 2 پاکستان بنے ہوئے, یہ جو بھی تقریریں کی گئی کہ چھوٹے سے پاکستان کے لیے سارا پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھی تعلیم ہے,
पैसा है तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज है, पैसा है तो लोड शेडिंग जितनी मर्जी हो, आपके पास पैसा जनरेटर है, पैसा है तो आपको अच्छे फिल्म मिलेंगे। आप 300 अरब रुपया इस मुल्क का मनी लॉन्डर करके बड़े बड़े हालात में और बच्चों के नाम पर 16 कंपनियां कर रहे जो नवाज शरीफ ने किया, लेकिन क्योंकि ताकत और पैसा था, जिस आदमी को एक साल में 2.5 साल हो गए, अभी भी चक्कर में जुलूस की तरह लगाया कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कोई कमजोर आदमी होता अब तक 2 साल से 11 जेल में पड़ा हुआ होता, लेकिन क्योंकि ताकत और पैसा, अच्छे वकील है, अच्छे से वकील है, यानी आप रंगे हाथ पकड़े गए, 12 हाथ पकड़ गए किसी कंपनी में जो पैनामा लीक्स थी, पाकिस्तान में तो नहीं पकड़े गए, मान लिया आपके मोहल्ला में फेर में, उसके बावजूद सारे मुल्क में रोते रोते धरने हैं बाप बेटे के खिलाफ हमारे से बहुत बड़ा जुल्म हमने के निकाला, जबकि 2 सवाल के जवाब दे देते कि पैसा किधर से आया, बाहर कैसे किया, तो खत्म हो गया केस। लेकिन वो ताकत आपने मैं 8 दिन जब अस्पताल जेल में गुजारे, तो मैं आपको यकीन दिलाता कि जाओ जो जेल भरे हुए उन लोगों से जो बेचारे माने नहीं किन किन चीजों का उनको जेल में डाला है, सिर्फ आप एक कम जो कहती है जेलों के अंदर इनकी सिर्फ और सिर्फ जुर्म है कि गरीब लोग कमजोर है, उसको छोटी छोटी चोरी में अगर चोरी ना की हो, सियासी मुखालिफिन करके लोग जेलों में बुला देते हैं, झूठी एफआईआर काट करके किसी गरीब आदमी के ऊपर। मुझे ये बताया मेरे ऊपर 32 एफआईआर कटी हुई है, 32, क्योंकि मेरे ऊपर 32 कर सकते हैं तो आम आदमी की क्या हैसियत रह गई? थाना कचहरी में ठोकरें खाता पड़ता, जिधर भी आम इंसान आम पाकिस्तानी की दूसरा पाकिस्तान बच्चों के लिए उसके लिए तालीम। मेरा काम है इस्लामाबाद में आया तो मेरा ड्राइवर मेरे पास आया, कहता जी मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाला, कहता है 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जा रहा है, अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जाना, वहां जाकर बैठ कर वापस आ जाता है, कभी टीचर आके दुनिया आज अभी ये एलिवान ने बात की या देखिए सरकारी अस्पतालों का अब मुझे बताएं कि हम उस पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मैं मेरी बहनें गवर्नमेंट अस्पताल में पैदा हुए, हमने अस्पताल में पैदा हुआ, कोई बीमारी सरकारी अस्पताल में आता। ये जब से ये जुल्म हुआ इस मुल्क में कि जनाब जो साहिब इख्तियार है चेकअप करवाने भी लंदन जा रहा है, शरीफ खानदान का एक फर्क नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान का अस्पताल ठीक है। पहले वो नवाज शरीफ के इलाज वो आपको याद है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, फिर उसके बाद समझी इसार का वो चला गया, वो बिस्तर पे ऐसे पड़ा था कि जैसे वो पता नहीं स्टूडियो में अस्पताल का बिस्तर था या बाकी अस्पताल का था, लेकिन उसकी शक्ल देखते मेरे बाकी कर्ज आने शुरू हो गया। मैं क्या बेचारा ये तो थोड़े दिन के बाद मेहमान है दुनिया में। फिर लंबा हॉस्पिटल में, उसके बाद वो शिवाजी को हॉस्पिटल से बाहर आने वाले चेकअप करवाने के लिए उसका क्या लगता है बेटी का दमाग, वो दमाग को स्कूल टीचर का पता चला था केस आया, वो भी अपने बच्चे के दोबारा आज करवाने चला गया। मैं इन सबसे इनसे पूछता हूँ
ان کو پاکستانی اسے تو ہسپتال میں نہیں دے گا، وہ سیدھا جہاز پکڑ ہے، وہ بھی ہمارے خرچے تھے، وہ بھی سیدھا جا کر بھیا لگا۔ تو سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کے اور ان کے بچوں کے لیے پاکستان کا ہسپتال ٹھیک نہیں ہے تو یہ کون رہتے ہیں اس ملک میں؟ یہ کون سا قوم رہتے ہیں جس کو ان ہسپتالوں میں 4 بستروں میں، اور یہ اسلام آباد ہے جو ملک کا کیا کہتے ہیں یہاں ہسپتالوں کے حال ہے۔ اور پھر پانی، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی کا ابھی تک یہ حال ہے اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہ یہ حال ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ کراچی میں تو ہم دیکھ رہے تھے تماشے، ٹینکر مافیا وہ پانی لے کے جا رہا ہے، لوگ پیسے دے رہے ہیں پانی کے لیے، تو جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ یونیسیف کی رپورٹ پڑھ لیں گے۔ یونیسیف جو کہ بچوں کا یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے، اس کے مطابق پاکستان دنیا میں 4-5 ملک ہے جدھر سب سے زیادہ بچے لگتے ہیں گندا پانی کی بیماریوں سے۔ کم از کم 2 لاکھ بچہ پاکستان میں مرتا ہے کیونکہ ہم صاف پانی کا پانی نہیں دے سکتے۔ تو پھر میرے لیے منرل واٹر اور عام پاکستانیوں میں یہ وہ پانی آ رہا ہے جس سے ہیپاٹائٹس پھیل رہی ہے، جس سے بچے مر رہے ہیں۔ لیکن جب سائنس اقتدار شریف اور زرداری جب ان کے پیسے باہر، ان کے بچے باہر، ان کے کاروبار باہر، ان کی چھٹیاں باہر، ان کا علاج باہر، ان کا جو سب سے زیادہ ضروری آج آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر کرے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دیکھیں، جب یہ دونوں آئے تھے زرداری اور نواز شریف، $1 60 کا تھا، آج $1 125 کا ہوا۔ لیکن سنیں، جو سمجھے، جو میں ابھی آپ کو بات کہنے لگا وہ سمجھے کہ جب 60 روپے سے 123 یا 24 یا 25 روپے پہ ڈالر جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیسے 10 سال پہلے بینک میں پڑے ہیں 100 روپے، 100 روپے کی قیمت یعنی جو 100 روپیہ خرید سکتا ہے وہ 100 روپے سے رہ گیا 50 روپے۔ لیکن اگر میرا پیسہ لندن کے محلوں میں انویسٹ ہوا ہوا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ آیا ہے، میرے دبئی میں پیسے ہیں اسعاد ڈار کے، ان کے بچوں کے، زرداریوں کے، سارے شریف خاندان کے، شہباز شریف کے، تو میرا اگر 100 روپیہ 10 سال پہلے باہر پاؤنڈ یا ڈالر میں پڑا ہوا تھا تو وہ آج 200 روپیہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب پاکستان میں اگر میرا 100 روپیہ پڑا روپیوں میں تو 50 روپے رہ گیا۔ تو اس لیے میں آج آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ جائیں گے کارکنوں، جب آپ جاؤ گے لوگوں کے پاس تو عوام سے ایک چیز کہنا، جس پارٹی کے سربراہ کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے اس کو ووٹ کبھی نہ دو۔ اس کے اور آپ کے مفادات فرق ہے۔ روپیہ گرتا ہے آپ کو، آپ سارے غریب ہو جاتے ہیں، آپ کی دولت کم ہو جاتی ہے۔ ملک پہ جب قرضہ چڑھتا ہے، جب یہ دونوں آئے تھے اس ملک میں، میں آپ کی اب دیکھتا ہوں کتنا نے آپ کو شعور پیدا کیا۔ آپ نے 10 سال پہلے پاکستان کی 60 سال کی تاریخ میں ہمارے اوپر کتنا قرضہ تھا؟ 6,000 ارب روپیہ۔ 10 سالوں کے بعد ان دونوں نے جو کارنامے دکھائے ہیں زرداری اور شریف نے، اور یہ الیکشن میں اکٹھے ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں،
10 سال کے بعد اب کتنا قرضہ چڑھ گیا ہے؟ ماشاءاللہ میری قوم میں شعور آ گیا کہ 6,000 ارب سے 27,000 ارب روپے کا قرضہ چلا گیا 10 سالوں میں 60 سالوں میں یا ڈیم بنی یا تربیلا بنی یا منگلہ بنی یا واسک ڈیم بنی چھوٹی چھوٹی ڈیمز بنی یا موٹر وے بنا یا پی آئی میں بڑی ایئر لائن بن گئی ایک وقت میں اچھے سے یونیورسٹیز دی تو سوچے موٹر وے بنا حالانکہ نواز شریف نے دوسری قیمت پر موٹر وے بنایا تھا آدھا پیسہ جیب میں ڈال دیا تھا اس کے باوجود 60 سالوں میں اس ملک کا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب تھا اور روپیہ 60 روپے کا ڈالر تھا ان دونوں نے جو اس ملک سے کیا ہے آج اس ملک کا قرضہ 27,000 ارب کیا کیا اس نے 27,000 ارب میں کتنے ملک انہوں نے اثاثے بنائے ہیں جن کی وجہ سے ہم قرضہ واپس کر سکیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مثلا میں قرضہ لیتا ہوں میں فیکٹری لگا لیتا ہوں اور میں پھر وہ فیکٹری سے پیسے کما کے قرضہ واپس کر دیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 27,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا پاکستان پہ ہمارے پاس اب کون سا اثاثہ ہے جس کی وجہ سے ہم قرضہ واپس کریں گے ہماری ایکسپورٹس گر گئی ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی بھیجتے تھے وہ رک گئی ہیں سرمایہ کاری جو اس ملک میں آنی تھی وہ اس کرپشن کی وجہ سے وہ مشرف کے دور میں کتنی تھی اور آج کتنی ہے تو جب ہم قرضے بھی لے گئے اس ملک کو انہوں نے مقروض بھی کر دیا روپیہ بھی 60 روپے سے 125 روپے یا 24 روپے پہ چلا گیا سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں نہیں تکلیف اس کی کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ امیر ہو رہے ہیں کہ پیسے باہر ہیں ان کے محلات ہیں ان کے پاس میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ گینگ نے مضمون چھپا برطانیہ کے اخبار میں ہم تو صرف میٹرک کی بات کر رہے تھے ہم تو ان کی وہ جو حسن شریف صرف 600 کروڑ روپے کے محل میں رہتا ہے ہائیڈ پارک سکوائر میں ہم تو اس کی پتہ چلا ان کی اور بھی جائیدادیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی جائیدادیں ہیں ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ بنایا ہے تاکہ جو قوم کو مقروض کر کے اور خود امیر ہو گئے آپ نے کارکنوں جب جانے لوگوں کے پاس ان سے یہ ضرور سوال پوچھنا کہ ان لوگوں کو آپ کتنی دیر ووٹ دیتے رہے ہیں قوم کو انہوں نے مقروض کر دیا ہے بے روزگاری کی انتہا ہے سرکاری اسکول بتا دیں انہوں نے کیا کیا سرکاری اسکولوں کا حال دیکھیں شہباز شریف ہر سال اس کے پاس 600 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پنجاب کا یعنی اس نے 10 سالوں کے اندر 6,000 ارب روپیہ کا اس کا خرچ کیا 6 ٹریلین روپے اب مجھے یہ بتایا کہ کتنے ہسپتال بنائے اس نے جدھر شریف خاندان کا علاج ہو سکے کتنی کو یونیورسٹی بنائی جدھر ایسی یونیورسٹی ہو تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو سرکاری اسکولوں میں کتنی تعلیم کا معیار بہتر کیا اور تو چھوڑے کتنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی دیا وہ جو صاف پینے کا جو صاف پانی کا جو سکینڈل ہے وہی سامنے آ رہا ہے کہ اس پہ کتنا کرپشن ہے لہذا یہ چینج کا واقعہ ہے یہ لوگ پہلے تیار بیٹھے ہیں کارکنوں آپ جب جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ نکلیں گے جو میں آپ کو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ نے اس ملک کو وہ وسائل دیے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں یہ اللہ نے آپ کو جو پاکستان دیا ہے صرف اور صرف ایک لفظ ہے گورننس ہم یہاں کا نظام ٹھیک کرتے ہیں ادارے مضبوط کرتے ہیں اداروں کا مطلب پولیس کا ادارہ اداروں کا مطلب جو اسٹیٹ نیب کا ادارہ جو بھی جب آپ ملک کے ادارے مضبوط کر دیں گے
میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اتنا پیسہ ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ دو پیسے نہیں اکٹھا کر سکتے. یہ دو اگر کرنا ہوتا تو روز تو نہ کر کے جاتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دو کام کروں گا, یہ دونوں نہیں کر سکتے. نہ نون لیگ کر سکتے, نہ پیپلز پارٹی کر سکتے. دو کام کر سکتے آپ کے سامنے. دو چیزیں کروں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. وہ دو کیا ہے؟ یہ اس ملک میں پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے, اس لیے قرضے لیتے ہیں. انشاءاللہ اسی ملک میں صرف احتیاط کو ٹھیک کر کے, اداروں کو مضبوط کر کے, اپنے خرچے کم کر کے, لوگوں کو یہ احساس دلوا کے کہ جناب ہم اقتدار میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے, 40 گاڑیوں کے ہم پروٹوکول لیں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اپنی قوم کو اعتماد دیں گے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. عوام کا پیسہ ان کے اسکولوں پہ, گورنمنٹ اسکولوں پہ خرچ ہوگا. جو پختونخوا نے کیا, یہاں آپ نے کہا نا کہ آدھے سے زیادہ بچے تو پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. پختونخوا میں پہلی دفعہ پرائیویٹ اسکولوں سے بچے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں گیا ہے, انہوں کا معیار بھی کیا. اسی طرح پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے جا رہے ہیں, کیونکہ 3,000 سے 9,000 ڈاکٹر آ گئے ہیں پختونخوا میں. 5 سالوں میں آج پہلے 3,000 تھے, 9,000 ہے. ہم نے وہاں ہیلتھ کارڈ نکالا ہے. عام آدمی کے لیے 5.5 لاکھ روپیہ انشورنس ہے, عام خاندان کے لیے کہ جا کے اپنی علاج کروا سکے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس قوم کو جب یہ اعتماد ہوگا کہ پیسہ ان کے پر خرچ ہوگا. آج مار کے 4,000 ارب روپیہ ٹوٹل ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی ملک سے 8,000 ارب روپیہ میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. اور دوسری چیز, دوسرا کام یہ نہیں کر سکتے, یہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے کیونکہ یہ خود کراتا ہے. انشاءاللہ یہی نیب اس کو اور مضبوط کریں گے. ایف آئی او کو ایک زبردست ادارہ بنائیں گے. اس ملک کے اندر یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے. جو ہم نے پختونخوا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون لے کے آئے ہیں, سارے پاکستان میں لے کے آئیں گے. کہ یہاں کا فارن منسٹر تنخواہ لے رہا ہے دبئی کی کمپنی سے, وہاں ملازم بنانا. قانون لے کے آئیں گے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو کہ پختونخوا میں ہے. وسل بلوئر ایکٹ لے کے آئیں گے کہ اگر ایک ادارے میں چوری ہو رہی ہے, جو بھی نشاندہی کرے گا چوری کی, اس کو جو پیسہ مثلا 1 کروڑ روپیہ واپس آیا, 25 لاکھ روپیہ اس کو ملے گا وسل بلوئر ایکٹ کے اندر, تاکہ وہ چوری ہو گئے. اور اسی پاکستان میں انشاءاللہ آپ کو جس دن پہلے دن حکومت آئی گئی, پہلے دن ہی بڑی کرپشن اسی دن ختم ہوگی. بڑی کرپشن, چھوٹی کرپشن کو تھوڑا ٹائم لگے گا, بڑی کرپشن اسی دن ختم ہوگی. کیونکہ بڑی کرپشن کرتا ہی پرائم منسٹر اور اس کے وزیر ہے. جب پرائم منسٹر وزیر کرپشن ختم کریں گے, ساری بڑی کرپشن ختم ہو جائے گی. میں آپ کو ختم کرنے سے پہلے ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ بڑی کرپشن کیا ہوتی ہے. ایک شوکت خانہ لیکن عمران خان اس وقت اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تو ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی کی جو لہر اس وقت ملک میں ہے وہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد واضح ہو جائے گی. ملک کو تباہ کرتی ہے. اور یہ آپ کو پانی کا ایک سلسلہ میں آپ کو بتاؤں, میں جب شروع کیا, ہم نے جب درخت اگانے شروع کیے پختونخوا میں لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج مجبوری ہے پاکستان کی. ہم نے اگر آنے والی نسلوں کو بچانا ہے, سارے ملک میں جس طرح پختونخوا میں اپنے ایک الگ درخت اگایا, سارے ملک میں کیمپین کریں گے درخت اگانے کی. کیونکہ جب تک درخت اگائیں گے تو یہ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے یہ روکیں گے. جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے, جو گلوبل وارمنگ جسے کہتے ہیں, بارش کم ہوتی ہے. تو ابھی سے انشاءاللہ جس طرح
अल्लाह करे 25 जुलाई का मौका दे हमें। अब इसी बरसात के अंदर हम ऐसा बड़ा प्रोग्राम से हम बरकरार करेंगे कि इंशाल्लाह ये मौसम ये जो मौसम बदल रहा है इंशाल्लाह इसको बदलेंगे और सब तैयार हो जाएंगे, सब तैयार हो